النجاتی وسیلۃ ولعلو الدرجات کفیلا صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی کہ میرا بندہ میری مان کر دنیا سے واپس آئے، اور ان صلاحیتوں کو بالکل انسان نے ختم کر کے دبا کے رکھ دیا، اور اتنا اپنے آپ کو پریشان کر لیا اتنی ساری صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود۔ جس طرح مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاؤ تو اس کا پورے کا پورا نسخہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوائی اس وقت تک کارآمد رہے گی، یہ دوائی اس وقت بیکار ہو جائے گی۔ اوپر والے ایسا چل رہا ہے، کون صاحب ہے چل رہا ہے، یہ دوائی کب تک کارآمد رہے گی اور یہ دوائی کب بیکار ہو جائے گی۔ مارکیٹ کے اندر کوئی چیز آتی ہے، اس چیز کے سارے فوائد لکھے ہوتے ہیں، اس چیز کا یہ فائدہ، اس چیز کا یہ فائدہ، اس چیز کا یہ فائدہ۔ اگر اسے اس طرح استعمال کریں گے، اس طرح استعمال کریں گے، پانی سے لیں گے تو یہ فائدہ، دودھ سے لیں گے تو یہ فائدہ، اگر سوکی لیں گے تو یہ فائدہ، اگر اس طرح لیں گے قبض ہوگی، دودھ کے ساتھ لیں گے قبض کشا ہو جائے گی، پانی کے ساتھ لے جائیں گے معدے کے پرابلم بنے گی، دماغ کی کمزوری کے علامت، تو ساری چیزیں رکھ دی آتی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو فرمایا تیری ضرورتیں میں نے پہلے پیدا کر دی، تیرے آنے سے پہلے رزق میں نے اتار دیا، بیمار ہوگا صحت میں نے تجھے پہلے دے دی، پریشان ہوگا پریشانی کے حل کے سارے میں نے نسخے ٹوٹ کے قرآن پاک میں بیان کر دی۔ اگر تجھے دنیا کی تکلیف ستائے، دنیا کی پریشانی ستائے، اگر تیرے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے نیکی کرنے کا خیال دل سے کم ہو جائے، اس کا بھی میں نے حل بتا دیا۔ جس چیز سے منع کرنا تھا وہ میں نے ساری بتا دیا۔ تیری یادداشت کم، کیونکہ ظلومن جہولا، جلد باز ہے، وکان الانسان عجولا، تیرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ جس طرح یادداشت دنیا کے اندر کمزور ہو جائے، اپنی یاد دہانی کے لیے کاغذ پہ لکھوا لیتا ہے، موبائل میں سیو کرا لیتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو میں اسے اپنے کاغذ میں لکھ لوں۔ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ فلانی چیز لے کے آنا، فلاں کہ نہیں لکھ کے دے دو، مجھے یاد نہیں رہے گی، کیونکہ ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جہاں میں اس اثر کو، گھر کے اثر کو ختم کر دوں گا۔ گھر کے اندر رہوں تو مجھے بیوی بھی اچھی لگے گی، پیار بھی اچھا لگے گا، اولاد بھی اچھی لگے گی، رشتہ دار سب اچھے لگیں گے۔ جیسے میں گھر سے باہر نکلوں گا پھر بیوی کا فون آ گیا، کہوں گا اچھا پھر بعد میں فون کری، ابھی دکان کا وقت ہے، ابھی تو اس سے کہہ رہا تھا کہ کوشش کرنا کہ تیری میری زندگی اکٹھے گزرے،
بچوں سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کھپتا ہے. اب یہ باپ جب دکان پر گیا تو بیٹے نے کہا بابا ذرا گل سنے. انہوں نے کہا پتہ شام میں فون کری, تینوں پہلے یاد نہیں سی تو ہن میں نے فون کرتا پیا, خبردار نمبر بند کر, اگر پھر دوبارہ کرے گا تو بیوی کو گالی دے گا. تجھے کیوں اس کے ہاتھ کے اندر فون پکڑا دیا؟ تجھے نہیں پتا یہ میری گاہکی کا ٹائم ہے, دکانداری کا ٹائم ہے. تو کہا اللہ میں دنیا کی زندگی کے اندر جا کے بھول تو نہیں جاؤں گا کہ تو میرا رب ہے. نبی اور آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں, دنیا آخرت کی کامیابی حضور کے قدموں میں ہے. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, ہے جو جلد باز, ہے خطاؤں کا پتلا, تو پھر جو تیری بھولی ہوئی چیز ہے میں اسے قرآن کریم میں قیامت کی صبح تک تیری نسلوں کے لیے, تیرے خاندان کے لیے, قیامت تک کے آنے والے آخری فرد کے لیے میں اس کو لکھ کر محفوظ کرتا ہوں. اگر تو بھول بھی جائے تو پھر میرا قرآن کھول لینا, تجھے بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی. اللہ سبحان اللہ. انسان بھولا ہوا ہے اور اپنی یادداشت کو تیز کرنے کے لیے, اپنے حافظے کو تیز کرنے کے لیے اس سے کہہ رہا ہے کوئی میں نے سیدھی راستہ دس دو, کوئی مجھے سیدھا راستہ بتا دو. کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس, کبھی کسی یار کے پاس, یار بس بہت پریشان ہوں کوئی حل تو بتا. اللہ کرے بیوقوف, جب تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دنیا میں جا کے بھول جاؤں گا تو میں نے کہا تھا میں قرآن بھیجوں گا, محفوظ کر دوں گا. اگر تجھ سے بھول ہو جائے تو میرا قرآن کھول دینا, تجھے وہ تیری بھولی چیز یاد آ جائے گی, اس پہ عمل کر لینا. اسے تو میں نے رکھ دیا الماری کے اندر, اور میں ان سے مسئلے کا حل پوچھ رہا ہوں, ان سے کہہ رہا ہوں میری پریشانیاں دور ہو جائیں, کہ جو خود کہہ رہے ہیں یار کوئی نہ کوئی پریشانی کے حل کر ہمیں ذریعہ مل جائے. اس وقت دنیا کے اندر سارے پریشان ہیں, اور بختوں والا وہ آدمی ہے جو ہر پریشانی ہر غم سے پاک ہے. اب پریشانی اقوام عالم کے اندر, اقوام عالم توجہ سے سنیے گا, اقوام عالم کے اندر ہماری جو ترقی کی رکاوٹ بن رہی ہے, دنیا کے اندر جو ہماری ترقی کی رکاوٹ بن رہی, مسلمان ترقی نہیں کر رہا. افغانستان کو اسلامی ریاست بنے ہوئے ابھی کل 2 دن نہیں گزرے, انہوں نے کسی سے مدد لینا چھوڑ دی. چائنا کو بھی ہاتھ دکھا دیا, چلو اپنی مدد. امریکہ کو بھی کہا چلو اپنا ڈالر لے جاؤ, ہم اپنے ملک کے اندر اپنی کرنسی کو فعال کریں گے, مضبوط کریں گے. نہروں کا نظام بہتر ہو رہا ہے, بجلی کا نظام بہتر ہو رہا ہے, تنخواہوں کا نظام بہتر. ہمارا حال جتھے دکھوتی ہوتے ہیں وہیں آ کے کھڑے ہیں, صبح سفر کرتے ہیں شام کو اسی جگہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر صلاحیت ہے, ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہمارے اندر ہمت نہیں پڑی. تو کر دے, وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کر سکا, یہ کرے گا, وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کر سکا, میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا قرآن اسی بارے میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جس قوم کے اندر اپنے حالت کو بدلنے کا خیال نہیں ہوتا, اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. قدم تو اٹھائیے. پوری دنیا کی اسلامی ریاستیں مل کر اسرائیل کو ذرا آنکھیں دکھائیے تو صحیح, تم آنکھ دکھا دو, مدد اللہ کر کے دکھائے گا. دکھاتے نہیں, ہمارے اندر کوئی نہیں. ہماری معاشی حالت اس قابل نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, ہم کسی سے لڑنے کی یہ ملک طاقت نہیں رکھتے. ملک کھانے کی طاقت رکھتا ہے, کھابے بڑے بڑے اتنے بڑے مگر مچھوں کی طرح تمہارے منہ ہیں. اپنوں کا کھا گئے, غریبوں کا کھا گئے, ملک کا کھا گئے, عوام کا کھا گئے. تمہارا بس نہیں چلتا, خدا پاک کی قسم پیسہ تو جیبوں میں سے نکال گئے. اگر تمہارے دانت اتنے تیز ہوتے تو غریبوں کی روٹی اور غریبوں کے جسموں کو لقمے بنا بنا کے کھاتے. یہاں ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ جنگی حالات سے نمٹنا ہمارے اندر طاقت نہیں, تو پھر کیوں کہہ رکھا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے سب سے بڑی دنیا کی طاقتور فوج ہے؟ اپنی دکھاؤ طاقت. آج تمہارے آگے کشکول فلسطین کے اندر حملہ ہوا, ایک عورت حاملہ شہید ہو گئی, اس کے پیٹ سے بچہ نکل گیا, اس کا شوہر یعنی اس بچے کا باپ اس بچے کو اٹھا کر ہاتھ میں پھر رہا, وہ لوگوں اس پر تو رحم کر لو خدا کے واسطے. نومولود بچے ابھی دنیا میں آئے کوئی نہیں, آنے سے پہلے ان کے سانسوں کو چھین لیا. مسلمانوں بتاؤ تمہاری غیرت کب تمہاری غیرت زندہ ہوگی؟ کب تمہاری غیرت تمہیں غیرت مند اٹھا بنانے کے لیے تمہاری غیرت کب جواب دے گی؟ پریشان ہے, ہم اس حالت میں نہیں ہیں. IMF سے قرضے لینے کے لیے ہماری حالت ہے, دنیا کے آگے کشکول پکڑنے کی, ہمیں مانگنے کی عادت پڑ گئی. حالانکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ کی قسم ہم مانگنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم دینے کے لیے آئے تھے.
مدد خدا کی ہمارے پاس ہے، طاقت اللہ کی ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر، سپر پاور ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے پاس ہے، کردار ہمارے پاس ہے، امانت ہمارے پاس ہے، دیانت ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے، اعلیٰ ظرفی ہمارے پاس ہے، محبت ہمارے پاس ہے، خوش خلقی ہمارے پاس ہے، حلال ہمارے پاس ہے، جھوٹ کی پہچان ہمارے پاس ہے، سود کی پہچان ہمارے پاس ہے، شراب کی پہچان، جوئے کی پہچان ہمارے پاس ہے، بیٹی کا مقام ہمارے پاس ہے، بیوی کا مقام ہمارے پاس ہے، ماں کے قدموں تلے جنت مقام ہمارے پاس ہے، باپ اللہ اکبر جوان بر باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، یہ طاقت ہمارے پاس ہے، پھر بھی تم دنیا کے آگے کشکول لے کے کھڑے ہو، اللہ اکبر کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاؤ، میرے پیارو زندگی کن سے گزارنے کا طریقہ مانگ رہے ہو؟ جن کے دسترخوان کے اوپر صبح شام شراب نہ ہو ان کا دسترخوان ادھورا، جن کے میرے عزیزو انسان تو دور کی بات ہے، جن کے گلی کے کتے بھی آپس میں ملنے ہیں وہ بھی میرے عزیزو آپس کے اندر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ کیسے کیا جائے، جن کے کتے بھی اسلام کے مخالف ہو، تم ان کے آگے میرے عزیزو معاشرے کی روشن خیالی کی تم بھیک مانگتے ہوئے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ ان کی مثالیں دیتا ہے، خدا پاک کی قسم ہے جنہیں یہ پتہ نہیں کہ پاکی کیا ہوتی ہے اور ناپاکی کیا ہوتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والوں، تم نے دنیا کی بے ضمیری پڑھی، صفا کے چبوترے پر پڑھنے والے نبی کے غلاموں کی زندگی کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، خدا پاک کی قسم ہے ایسا کلام ہرا کے دامن سے لے کے آیا جس نے مردہ ضمیروں کو زندہ کر کے دکھا دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔